یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ النمل کی آیت نمبر 38 تا آیت نمبر 41 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ وہ بولے، اے دربار والو، تم میں کوئی ہے کہ لے آئے میرے پاس اس کا تخت قبل اس کے کہ وہ میرے پاس فرما بردار ہو کر آئیں۔ بولا ایک دیو جنوں میں سے، میں لائے دیتا ہوں وہ آپ کو قبل اس کے کہ آپ اٹھیں اپنی جگہ سے، اور میں قوی بھی ہوں اور امین بھی ہوں۔ بولا وہ شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں لائے دیتا ہوں آپ کے پاس اس کو قبل اس کے کہ آپ آنکھ جھپکائیں۔ پھر جب دیکھا اس کو رکھا ہوا اپنے پاس تو کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے میرے امتحان کے لیے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بے پرواہ ہے اور کرم کرنے والا ہے۔ کہا اس کا روپ بدل دیا جائے اس عورت کے آگے اس تخت کا، کہ ہم دیکھیں کہ وہ سمجھ پاتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جن کو سمجھ نہیں ہوتی۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ گزشتہ آیات سے چلا آ رہا ہے۔ مذکورہ آیات کے اندر یہ فرمایا گیا کہ ملکہ سبا کے تحائف لے کر ان کے قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے تو سلیمان علیہ السلام نے ان کے ہدایہ کو واپس کر دیا اور قاصد کے ذریعے سے پیغام بھی پہنچا دیا۔ پھر وہ قاصد اپنے ہدیے لے کر واپس چلے گئے اور سارا واقعہ جو سلیمان علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا وہ بیان کر دیا۔ تو حالات سے اس کو سلیمان علیہ السلام کے نبی اور رسول ہونے اور نبوت کے کمالات اور معجزات کا یقین ہو گیا، اور حاضر ہونے کے ارادے سے اپنے ملک سے چلی۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بذریعہ وحی اس کا روانہ ہونا بتا دیا۔ اس پر سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار والوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا کا، ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس آ جائے قبل اس کے کہ وہ میرے پاس یہاں پہنچیں۔ تو دربار میں ایک جن تھا، اس نے کہا کہ میں اس تخت کو آپ کے پاس لے آؤں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی اس مجلس کو برخاست کریں
اور میں طاقتور ہوں اور امین بھی ہوں، میں اس کو اس طریقے پر لا سکتا ہوں۔ دربار ہی میں ایک اور شخص بولا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اور اس نے کہا کہ میں اس تخت کو لے آؤں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی آنکھ کو جھپکائیں، یعنی پلک جھپکنے میں ہی میں اس تخت کو یہاں موجود کروں گا۔ اور یہی ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس پلک جھپکنے کا وقت گزرا تو وہ تخت موجود تھا۔ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے کہ میری دربار کے اندر ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ جن کو اللہ کی طرف سے ایسی کرامت عطا فرمائی گئی ہے، اور فرمایا کہ یہ میرے امتحان کے لیے ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ پھر ایک اصول بتا دیا کہ جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے، یعنی اس کا فائدہ شکر کا اس کو خود پہنچتا ہے، اور جو اللہ کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ بے پرواہ ہے کہ اس کا شکر کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ پھر کہا کہ اس تخت کا روپ بدل دیا جائے، یعنی اس کے اندر تبدیلی کر دی جائے، اور پھر ہم اس کا مشاہدہ کریں گے کہ ملکہ بلقیس اپنے فہم سے اپنے تخت کو پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی۔ ملکہ بلقیس کی سمجھ بوجھ کا امتحان سلیمان علیہ السلام لینا چاہ رہے تھے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچنے کی کیا صورت ہوئی؟ جیسا کہ ترجمہ اور تفسیر کے اندر یہ بات گزر چکی کہ سلیمان علیہ السلام کی دربار میں یہ شخص تھا جو ان کے اصحاب میں سے تھا۔ ابن اسحاق نے ان کا نام آصف بن برخیہ بتایا ہے، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دوست بھی تھا اور درباری بھی تھا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا خالہ زاد بھائی بھی تھا۔ اس کے پاس اسم اعظم تھا، جس کا خاصہ یہ تھا کہ اس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی سے جو دعا کی جاتی وہ قبول ہوتی تھی، اور جو کچھ مانگا جاتا اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا تھا۔ اس میں یہ بات نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اسم اعظم نہیں آتا تھا، اور اس میں یہ کوئی بعید بات نہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے مصلحت اس میں دیکھی کہ یہ عظیم کارنامہ ان کے دربار میں سے کسی شخص کے ہاتھ یا ان کی امت میں سے کسی آدمی کے ذریعے سے ظاہر ہو، جس سے بلقیس پر اور زیادہ اثر پڑے، اس لیے بجائے خود یہ عمل کرنے کے اپنے اصحاب کو فرمایا۔ اس صورت میں جو آصف بن برخیہ کے ذریعے سے یہ تخت پہنچا گیا سلیمان علیہ السلام کی دربار میں، یہ ایک سلیمان علیہ السلام کا اپنے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزہ اپنی جگہ پر، لیکن آصف بن برخیہ کی کرامت بھی اس سے ثابت ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔